يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، یہ پوچھتے ہیں کہ اشہر حرم میں لڑائی جائز ہے؟ قل قتال فیہ کبیر، آپ فرمائیے قتال واقعی اس میں بڑا گناہ ہے، لیکن وصد عن سبیل اللہ، روکنا معاہدوں کو اللہ کے راستے سے، وکفر بہ، اور اللہ کے ساتھ کفر کرنا، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے نکالنا، وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ، یہ اور بڑھ کر گناہ ہے، وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ۔ یہ آیت تقریباً غلط پڑھی جاتی ہے، بالکل بے موقع۔ یہ سرکاری افسران ہوتے ہیں نا، تو یہ جب علماء کو نصیحت کرتے ہیں، کمشنر ہو، ہوم سیکرٹری ہو، ڈی ایم ایل اے ہو، یہ ہو، تو کہتے ہیں اف آپ لوگ کیا کر رہے ہیں، وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ۔ سن 83 میں جب ہماری سواد اعظم عروج پر تھی، اس زمانے کے ڈی ایم ایل اے افضل خان نے، بہت قابل آدمی تھا، اس نے یہ آیت پڑھی، تو میں نے کہا اس آیت سے تو معلوم ہوتا ہے کہ خوب احتجاج ہو اور آپ کو تنگ کر دیے جائے۔ کیسے پتہ چلا؟ میں نے کہا آپ قرآن منگوائے، قرآن جو منگوائے، میں نے کہا دیکھو مشرکین نے کہا تھا کہ تم لوگوں نے اشہر حرم میں حملہ کیا ہے، صحابہ نے سمجھا کہ آج 30 جمادی الثانیہ ہے، وہ تھا یکم رجب، غلطی ہو گئی۔ اس سے ایک مسئلہ اور معلوم ہوا کہ جمہور صحابہ عالم الغیب نہیں ہے، جب جمہور صحابہ عالم الغیب نہیں ہے تو شیخ عبد القادر جیلی اور داتا اور فلاں اور نظام الدین اور کریم الدین اور باؤ الدین یہ کہاں سے علم غیب جانتے ہیں؟ ہاں؟ مولانا روم نے نہیں کہا علم موسیٰ چوب ود در غیب بن، علم موشی کے بود در غیب ال۔ موسیٰ علیہ السلام کو خضر کا پتہ نہیں ہے، ادھر ادھر پھر رہے جنگلوں میں، اے چوہے تمہیں غیبدانی کا علم کہاں سے ہو گیا؟ علم موسیٰ چوب ود در غیب بند۔ تو تفسیر اس طرح سمجھ لو کہ یہاں فتنے سے مراد کفر ہے اور شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قتل و غارت گری اتنی بری بات نہیں جس قدر کفر اور شرک کا وجود غلط ہے۔ والفتنة اکبر من القتل یا والفتنة اشد من القتل، اس کا مطلب یہ کہ جتنا قتل ہونا چاہو قتل ہو جاؤ، جس قدر قتل و غارت گری ممکن ہو زمین بھر دو، مگر کفر و شرک کو مٹا کے رکھ دو۔ یہ آیت تو یہ کہہ رہی ہے۔